حضرت سیدنا حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے 4 باتوں کا علم حاصل ہوا ہے میں عالم کے یعنی دنیا کی تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ایسی کون سی 4 باتیں ہیں کہ جن کا آپ کو علم ہوا اور آپ تمام عالم کے تمام علوم سے جو ہے وہ بے پرواہ ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے، پہلی بات ارشاد فرمایا کہ جب سے میں نے یہ جان لیا ہے کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے، یعنی لکھ دیا گیا ہے مجھے کتنا ملنا ہے، تو نہ میں اس میں کمی کا سوچتا ہوں نہ میں اس میں زیادتی کا سوچتا ہوں، تو اس لیے میں اس سے بے پرواہ ہو گیا ہوں کہ جتنا میرا رزق لکھ دیا گیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمایا دوسری یہ ہے کہ جب سے میں نے یہ جان لیا ہے کہ خدائے تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے، خدائے تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے اور میرے سوا کسی اور نے اس حق کو ادا نہیں کرنا، تو میں اس حق کو ادا کرنے میں مشغول ہو گیا ہوں۔ اور پھر فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی میرا طلبگار ہے، کوئی مجھے طلب کرنے والا ہے، اور وہ موت ہے جو میری خواستگار ہے، مجھے طلب کرنے والی ہے، مجھے ہر روز پکارتی ہے، مجھے یاد کرتی ہے، تو میں نے اس کو پہچان لیا ہے اور میں اس کی تیاری میں لگ گیا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے جب سے یہ جان لیا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جو مجھے ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو میں اس سے ڈرتا ہوں، شرم کرتا ہوں اور اس کے سامنے کوئی بھی بے حیائی والا کام نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن مجھے اس کے حضور شرمسار ہونا پڑے۔ تو یہ حقیقی 4 چیزیں، واقعی ایسی 4 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر بندہ ان کو حقیقت میں جان لے تو بندے کو کسی اور علم کی ضرورت نہیں رہتی، کہ بندہ جب یہ جان لے کہ جب میرا رزق جتنا مقدر ہو چکا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہنا ہے، تو پھر وہ اور رزق کی خواستگار نہیں ہوگا اور رزق کی طلب نہیں کرے گا، جتنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اسی پر جو ہے وہ گزارا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ پھر جب اس کو یہ پتہ علم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے اور میں نے ہی اس حق کو ادا کرنا ہے، کوئی اور نہیں ہے جو میری جگہ اس حق کو ادا کر دے گا، تو اس بندے کو جب اس بات کا یقیناً علم ہو جائے گا، اس کا ایمان اس پر پختہ ہو جائے گا، تو وہ اس حق کو ادا کرنے میں مشغول ہو جائے گا۔ اور پھر تیسری بات ارشاد فرمائی کہ کوئی میرا خواستگار ہے، جب بندے کو پتہ چل جائے کہ موت اس کو یاد کرتی ہے، حقیقت میں اس کو موت کا پتہ چل جائے، تو بندہ جو ہے وہ موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، جو اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی وہ اس کی تیاری کرتا ہے اور موت سے ڈرتا رہتا ہے۔ موت سے ڈرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ڈر اس بات سے ہونا چاہیے کہ کہیں جب ہمیں موت آئے تو ہم اس حال میں نہ ہو کہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوں اور ہمیں موت آ جائے اور پھر کل قیامت کے دن ہم اسی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ڈر موت کا نہیں ہوتا، ڈر بس اس بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ جب موت آئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کر رہے ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہر وقت ہمیں موت سے اس وجہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں موت اس وقت نہ آ جائے کہ جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں، تو اس لیے ہمیں موت کے ڈر کی وجہ سے ہم گناہوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی میرا مالک ہے اور مجھے وہ ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو میں اس سے شرم کرتا ہوں، میں اس سے حیا کرتا ہوں، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ بھی بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر یہ پختہ ایمان ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اسے اپنے رب کے حضور شرمسار ہونا پڑے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں اور کس طرح ہمیں گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کریں، یہی حقیقت میں زندگی کا اصل مقصد جو ہے، یہ جو ہے وہ اصل مقصد ہے زندگی کا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے
آج ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، بہت ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر پچھلی امتوں کو دیکھیں کہ ان امتوں میں یہ گناہ کرنے کی وجہ سے عذابات آئے ہیں، تو یقیناً ہم بھی دنیا کے اندر ہی عذاب کے لائق ہیں۔ لیکن یہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے ہم پر، یہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے اتنی جو ہے مغفرت کی دعائیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت پر جو ہے وہ اتنا رحم و کرم کیا اور اتنی مہربانی فرمائی کہ انہیں اجتماعی عذاب سے جو ہے وہ محفوظ فرما لیا۔ تو اس لیے ہمیں اس احسان کا جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے اندر پیدا فرمایا، لیکن ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا کی آسائش و آرام کو دیکھتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہیں، انہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، نہ ہم ان سے باہر نکلتے ہیں، نہ ہمیں حقیقت جو ہے وہ زندگی کی سمجھ آتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات، اس کی مخلوقات کو دیکھ کر ان کے بارے میں سوچے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ ستاروں کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے خوبصورت آسمان کو سجایا ستاروں کے ساتھ۔ سورج کو دیکھے تو اس کی جو ہے وہ اس کی فوائد ہیں سورج کے، ان کو سوچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اس کا ایمان زیادہ پختہ ہو۔ اسی طرح چاند کو دیکھے تو چاند کی جو ہے وہ فوائد کے بارے میں سوچے، چاند کی روشنی کے بارے میں سوچے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ جب بھی وہ کسی چیز کو دیکھے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر اس کی حمد و ثنا کرے۔ عقل مند انسان وہ ہے۔ اور پھر فرمایا بے وقوف وہ ہے کہ جو اس سب کو دیکھنے کے باوجود نظر انداز کر دے اور دنیا کے اندر مشغول رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولنا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بھولنا۔ جب پیدا ہوئے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہمیں تب بھی نہیں بھولے تھے، اور جب اس دنیا سے جانے لگے ظاہری طور پر وہ تب بھی ہمیں نہیں بھولے، اور اب بھی وہ ہمیں نہیں بھولے، لیکن ہم انہیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو غفلت کے پردوں سے ہٹا کر آگے آئیں، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر حقیقت جو زندگی کا اصل مقصد ہے اس کو پہچانیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کریں، ان کی اطاعت کریں۔ یہی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ ہم مقصد کو پس پشت ڈال کر اپنی ضروریات کو آگے لے آئے ہیں۔ جب بندہ مقصد کو چھوڑ کر ضرورت کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر نہ ضرورت حاصل ہوتی ہے نہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہمیں مقصد مل جائے گا ہماری ضروریات کو خدائے تعالیٰ خود پوری فرما دے گا جو ہر ایک چیز کو کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور یہ حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 4 جو باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں